معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ابھی ہمارے اور آپ کے نزدیک سے یہ شب برات کی رات گزری ہے، اور وہ دن شب برات کی ہمارے اور آپ کے نزدیک سے گزر گیا ہے، جس کی ہندی تاریخ 25 تاریخ تھی۔ اور اس میں جو مسلمان بھائی اس رات کو جگ کر اللہ کا عبادت کیے وہ خوش قسمت ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جس طریقے سے انہوں نے اس شب برات کی رات میں عبادت کیا اور جگہ، اسی طریقے سے رمضان شریف میں بھی اس کی زندگی میں خوشحال عطا فرما، اور رمضان شریف کے بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بہت ہی پیاری گفتگو ہے، اور ہمارے بیچ اب شب برات کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، جس میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ہی ساتھ خوشی ہوتی ہے ہمیں عید کی نماز جب پڑھنے لوگ جاتے ہیں، نیا لباسیں پہنتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں اچھے سے طریقے سے، اور ہر روز 30 دن تراویح پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ تراویح پڑھنے کے لیے روزہ افطار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب فوراً نکل پڑتے ہیں مسجد کی طرف تراویح پڑھنے کے لیے، بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے پچھلے سال جو عبادت کرنے والے ہیں اور عبادت کیے ہیں، ان کو اس سال بھی عبادت کرنے کی سعادتیں حاصل فرمائے اور توفیق دے، اور جو نہیں کیے ہیں، جن سے ضائع ہو گیا ہے، جن سے چھوٹ گیا ہے، انہیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس سال کی تراویح اور روزے رکھیں۔ اور حضرات دیکھیں کہ روزہ فرض ہے، روزہ ترک نہ کیا کرے۔ آپ کو اگر ایک مثال دیا جائے تو جیسے قرض ہوتا ہے، قرض کی طرف فرض ہوتا ہے۔ آپ اگر فرض کو، کسی چیز کے فرض کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو اس دن نہیں تو آگے چل کے اسے قرض اس کا چکانا ہی پڑے گا۔ تو فرض کو نہ چھوڑو، فرض کو ادا کرو۔ اور تراویح پڑھنے جاتے ہو، آج آؤ میں تراویح کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اسے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں اور بتا دوں، تاکہ عبادت کرنے والوں سے یہ غلطی نہ ہو کہ تراویح بھی وہ پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں محنت کر کے، لیکن خراب ہو جائے۔ ایسا نہ ہو تو غور سے سننا میرے عزیزوں، بہت پیاری یہ ویڈیو ہونے والی ہے، یہ واقعہ ہونے والا ہے کہ تراویح کی نماز کا بیان، تراویح کی نماز کا بیان۔ اور میں جس کتاب سے بول رہا ہوں وہ کتاب کا نام ہے قانون شریعت، اور صفحہ نمبر 111۔ جسے نہ سمجھ میں آئے وہ کھول کر کے کتاب دیکھ سکتا ہے۔ عزیزان باوقار، آپ ویڈیو میں بس بنے رہے، انشاءاللہ تعالی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سننے کو ضرور ملیں گی، اور یہ نالج کی بات ہے۔ جو بھی میری ویڈیو جو آپ کے لوگوں کے نزدیک جائے گی، اس میں آپ کو میری ہر ایک بات، ہر ایک پوائنٹ سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہنے والا ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ تو تراویح و 20 رکعت سنت موقدہ ہے، نمازیں ہیں جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ تراویح ایک سنت موقدہ ہے، جس طریقے سے ظہر کی نماز میں 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور جس نماز میں ہے اسی طریقے سے یہ رمضان شریف میں سنت موقدہ ہے، اور یہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔
آپ سنت موقدہ کو جس طریقے سے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ سوچا کرتے ہیں کہ ٹائم سے پہلے پہنچے تاکہ سنت موقدہ ادا کر لیں، تو اسی طریقے سے آپ یہ کوشش کیا کریں عشاء کی نماز میں ہم پہنچ جائیں ہر حال میں، اور طریقے سے سنت موقدہ ادا کریں امام کے پیچھے۔ پڑھی جاتی ہے عشاء کی فرض کے بعد ہر رات میں، مسئلہ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے نکلنے تک ہے، پوری رات تک ہے۔ عشاء کے نماز کے بعد سے لے کر پوری رات تک آپ جب بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ اور ابھی آگے آئیے، بہت پیاری یہ گفتگو ہونے والی ہے، اس ویڈیو میں بنے رہیں آپ لوگ، بہت اچھا یہ واقعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آئیے سنتے رہیے، ابھی آگے میں بتاتا ہوں کہ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گناہ گار ہوئے، اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دیے تو گناہ گار ہوئے، تراویح یہ بھی یاد رکھیں۔ لیکن اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں، لیکن اگر گھر میں بھی تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں۔ اب آئیے آگے کہ مسئلہ مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کرے، اور اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں، تاخیر کرے اور آدھی رات کے بعد بھی پڑھے تو کراہت نہیں۔ مسئلہ تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، اور اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ اپنے گھر کے عورتوں کو بھی بتائیں، آپ اگر پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھیں، اور اپنے گھر کی عورتوں کی بتائیں، عورتوں کو سے بھی پڑھوائیں، تاکہ اللہ رب العزت اگر کسی کا ایک کا بھی پسند آ گیا عبادت تو اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اور مسئلہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 رکعت کر کے 10 سلام سے پڑھیں، اس میں ہر 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد اتنی دیر تک آرام کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اتنی دیر آپ جب 2 رکعت کر کے جب امام پڑھائے اور 4 رکعت پورا ہو تو دعا اس طریقے سے مانگے 2 بار 3 بار جتنی مرتبہ، لیکن اتنا دیر تک بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنا دیر وہ 4 رکعت نماز پڑھا ہے، 4 رکعت نماز جتنے دیر میں وہ پڑھا ہے اتنے ہی دیر اسے بیٹھنا بھی مستحب ہے، تو بیٹھا کرے، مستحب ہے۔ اور اس آرام کرنے کے لیے بیٹھنے کو تراویح کہتے ہیں، اسے بیٹھنے کو تراویح کہتے ہیں۔ اور مسئلہ تراویح کے ختم پر پانچواں تربیہ بھی مستحب ہے، اگر لوگوں پر 5واں تربیہ گرا ہو تو نہ کیا جائے۔ اور مسئلہ تربیہ میں اختیار ہے کہ چپ بیٹھا رہے یا کچھ کلمہ و تسبیح، قرآن شریف، درود شریف پڑھتا رہے، قرآن شریف درود شریف کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، خالی نہ بیٹھے۔ اور تنہا نفل بھی پڑھ سکتا ہے، تنہا نفل بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور جماعت سے مکروہ ہے تراویح، یعنی کہ نفل جو ہے اسے بتا رہا۔ اور جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے، نہ ترجیب جب تک فرض ادا نہ کر لے۔ مثلا جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اور تراویح جماعت سے، تو وہ تراویح تنہا پڑھے، یعنی کہ جو فرض کی نماز
تنہا پڑھا ہے اور سوچا کہ جماعت سے پڑھیں تو یہ غلط ہے، بلکہ اگر تنہا پڑھا ہے تو تنہا ہی پڑھے وہ۔ اور مسئلہ اگر عشاء کی فرض نماز جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا پڑھی تو ترکی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ مسئلہ جس کی کچھ رکعتیں تراویح کی باقی رہیں گی کہ امام اتر کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر وتر پڑھ لیں، پھر باقی ادا کرے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھ چکا ہو۔ مثلاً تب اور یہ افضل ہے، اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں، غور کریں، کیونکہ ابھی وقت آ رہا ہے تراویح پڑھنے کا وقت چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عبادت کرنے کی سعادتیں حاصل عطا فرمائے، اور اپنا خوف ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ اے مسلمانوں سنو، یہ جو آج کے حالات چل رہا ہے نا، آپ یوں اور باقی کچھ نہ سوچو، بلکہ ایک ہی بات سوچو کہ ایک اور کچھ نہیں ہے بلکہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو کہ اللہ رب العزت آپ کو جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ ایسا مت بنو کہ جنت کے بجائے جہنم میں پھینک دیا جائے، ایسا نہ کرو، بلکہ جنت کا حقدار بنو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اور حضور کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔